السلام علیکم، میں ہوں عتیق اسلام۔ آج 3 نومبر 2020 کو امریکہ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ آج شام کو پولنگ کا آغاز ہوگا وہاں پر، اور وہاں پر 2 امیدوار مد مقابل ہیں اس وقت۔ سابق صدر جو ٹرمپ ہیں وہ اور جو بائیڈن، ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ سخت مقابلہ بتایا جا رہا ہے۔ ٹرمپ پچھلے 2 انتخابات میں مکمل طور پر امریکہ سے جیتے تھے اور امریکہ کے صدر بھی بن گئے تھے، لیکن تیسری بار میں جو مختلف جگہ پر شرطیں لگ رہی ہیں، وہ شرطیں بھی تیسری دفعہ ٹرمپ کے بارے میں جیتنے میں لگ رہی ہیں، جس میں مختلف قسم کے انالیسز اور اس کے علاوہ سٹاک مارکیٹ میں ہونے والے انالیسز بھی جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کے حق میں ہیں۔ صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان ہونے والے اس سخت مقابلے میں آج بھی اگر صدر ٹرمپ کے بارے میں زیادہ ووٹنگ ہے، زیادہ انالیسز آ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ ہی جیتے گا، تو اس کی 3 بڑی وجوہات ہیں۔ 3 بڑی وجوہات کو ہم ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاک ڈپلومیسی ہمارے یوٹیوب کو مکمل طور پر سپورٹ کریں اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اس کی ویڈیو کو بھی آپ شیئر کیا کریں تاکہ اس کی ویڈیو اور انٹرنیشنل اور نیشنل موضوع کو زیادہ سے زیادہ عوام کے درمیان پھیلایا جا سکے۔ جی ناظرین، میں صدر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان ہونے والے آج کے 3 نومبر کے الیکشن میں صدر ٹرمپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جیت جائیں گے کیونکہ پچھلے 2 الیکشن میں ہم تجربہ کر چکے ہیں کہ ان کے پیچھے انٹرنیشنل طاقتیں تھیں، جس میں روس سر فہرست تھا۔ اس وقت جو ہے وہ اسرائیل بھی اس کو جتانے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 3 ایسے کام جو دنیا میں صدر ٹرمپ نے انجام دیے ہیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر امریکہ میں وہ کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں زبردست قسم کی تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں جو بھی معاملات کیے جائیں وہ ان کے فائدے کے لیے کیے جائیں، اور جو بھی طاقتور ملک کا صدر ہوگا، یعنی امریکہ کا صدر ہوگا، کون سا صدر ان کے لیے کام سر انجام دے گا تو وہ اس کے لیے اس شخص کو چنا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کون ان کے لیے کام کو سر انجام دیتا ہے۔ تو میں بیسک 3 ایسی وجوہات سمجھتا ہوں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے امریکہ کے دوبارہ صدر جو ہے منتخب ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 2018 کے اندر مسجد اقصیٰ کی جگہ پر 3rd ٹیمپل کی جو تعمیر ہوئی تھی اور اس کے لیے صدر ٹرمپ نے اجازت دی تھی، اور جو نتن یاہو ہیں اسرائیل کے وزیر اعظم، انہوں نے اس کو ڈیل آف دی سینچری کا نام دیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی جو ایک چیز ہے، یہ زبردست قسم کی ایک اسرائیلی ایجنسیوں کی اور اسرائیلی جو بیک اپ میں طاقتور ترین ممالک اور لوگ ہیں، وہ صدر ٹرمپ کی حمایت میں ضرور جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کہ اس کو صدر امریکہ کا ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کے اندر جو چائنا کو ایک پچھاڑنے کی جو قوت ہے اور جو کام سر انجام دینا ہے اسرائیلیوں نے، وہ صدر ٹرمپ کے ذریعے ہی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ 3rd ٹیمپل کی تعمیر میں جو صدر ٹرمپ کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہ کام سر انجام نہیں دے سکتا تھا، اس لیے انہوں نے اس کا انتخاب کیا۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر نے جو افغانستان کے اندر سے فوجی انخلا کیا ہے اور فوجی انخلا کر کے بحیرہ ہند کے اندر ایک زبردست قسم کی انٹری کی ہے ان کی فوجوں نے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ جو ہے اس کو صدر رکھا جائے، کیونکہ دوسری شرط بھی انہوں نے پوری کر دی ہے۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بحیرہ ہند کے اندر ان کی زبردست انٹری اس لیے ہوئی ہے کیونکہ سی پیک دنیا کے اندر ایک ابھرتا ہوا جو معاشی ہب تھا، جس میں چائنا اور پاکستان کے مفادات جو ہیں اس کو کاری ضرب لگانے کے لیے اسرائیل نے جو ہے وہ افغانستان کے اندر سے فوجوں کو نکال کے بحیرہ ہند کے اندر جو لا کھڑا کیا ہے، اور ضرورت پڑنے پر انڈیا کے جو اڈے استعمال کیے جائیں گے، تو وہ یہ سارا کچھ افغانستان سے انخلا اسی کام کے لیے ہو رہا تھا کہ پاکستان اور چین کے اوپر گہری نظر رکھی جا سکے اور ان کے سی پیک کے معاملات کو کمپلیٹ نہ ہونے دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ تیسری میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان ہونے والا بیکا معاہدہ ہے۔ بیکا معاہدہ کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ایک رپورٹ کو ملاحظہ کریں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔
ناظرین، بیکا ایگریمنٹ انڈیا اور امریکہ کے درمیان 2002 سے لے کر 2020 تک ہونے والا یہ چوتھا ایگریمنٹ ہے، جس کو بیکا یعنی بیسک ایکسچینج اینڈ کوپریشن ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ امریکی وزیر دفاع مارک ٹی ایسپر اور وزیر خارجہ مائک پومپیو امریکی صدارتی انتخابات سے ایک ہفتہ قبل 26 اکتوبر کو بھارت گئے۔ دونوں نے اپنے بھارتی ہم منصب وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ اور وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی۔ دونوں ممالک نے مذاکرات میں مجموعی طور پر 5 معاہدوں پر دستخط کیے۔ باہمی معاہدوں میں نمایاں بنیادی مبادلہ اور تعاون کا معاہدہ بیکا معاہدہ تھا۔ ناظرین حیرت میں ہوں گے کہ بیکا کیا ہے۔ بیکا فوجی ٹیکنالوجی تک رسائی، مصنوعی سیارہ ڈیٹا اور اہم معلومات تک رسائی کو یقینی بنائے گا۔ اس سے ہندوستان کو امریکی جغرافیائی انٹیلیجنس تک رسائی حاصل کرنے میں مدد ملے گی، جو خودکار نظاموں، میزائلوں اور مسلح ڈرون جیسے ہتھیاروں کی درستگی میں اضافہ کرے گا۔ نقشوں اور سیٹلائٹ امیجز کے بارے میں معلومات اشتراک کے ذریعے اس سے ہندوستان کو ٹیپوگرافیکل اور ایروناٹیکل ڈیٹا تک رسائی حاصل ہو سکے گی، اور جدید ترین مصنوعات جو نیویگیشن اور اہداف میں مدد فراہم کریں گے۔ نئے معاہدے سے بھارت اور امریکہ کے درمیان فضائیہ معاملات کی مؤثر تکمیل ہوگی۔ اس سے لڑاکا طیارے مؤثر اور بہتر انداز میں اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکیں گے۔ مختصر یہ کہ بیکا معاہدہ ہندوستانی فوجی سسٹم کو اعلیٰ معیار کی GPS فراہم کرے گا تاکہ میزائلوں کو ریئل ٹائم انٹیلیجنس کے ساتھ نشانہ بنایا جا سکے، جہازوں کا سفر، طیاروں کی پرواز، جنگوں کی لڑائی اور اہداف کا مکمل محل وقوع۔ جغرافیائی ذہانت بھی قدرتی آفات کے رد عمل کے لیے اہم ہے۔ ناظرین، آپ نے بیکا ایگریمنٹ یعنی بیسک ایکسچینج اینڈ کوپریشن ایگریمنٹ کی تفصیل کو جانا۔ اس میں یقیناً جو ہے انڈیا کو فوائد تو حاصل ہوں گے، جس میں انٹیلیجنس معلومات تک ان کی رسائی، کہ آپ نے جو ہے آپ کی فوج کہاں پر نقل و حرکت کر رہی ہے اور کہاں پر آپ کو موجود ہونا چاہیے، کہاں سے آپ پر میزائل اٹیک ہوگا اور اس کو کس طریقے سے روکنا ہے۔ تو یہ ساری انسٹرکشن جو ہیں امریکہ کی مدد سے انڈیا کو ملیں گی۔ لیکن دوسری طرف جو اس میں اسرائیلیوں کے فوائد تھے، ان کا فائدہ تھا وہ یہ تھا کہ اس خطے کی فوج کو کنٹرول کیا جائے۔ بیسیکلی انڈیا کی فوج کو کنٹرول کیا جائے، ان کو بتایا جائے، کیونکہ یہ نہیں کہ وہ ایز اے بلائنڈ کام کریں، کہ ان کو ہم بتائیں کہ آپ نے میزائل کہاں داغنا ہے، آپ نے اٹیک کہاں پہ کرنا ہے، آپ کی فوج کہاں موجود ہے، انڈیا کی چائنا کی فوج کہاں موجود ہے، پاکستان کی فوج کہاں موجود ہے۔ یہ ساری جغرافیائی معلومات تک رسائی جو ہے وہ امریکہ اس لیے دے گا کہ اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، اور جب یہ خطہ ڈیسٹیبلائز ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ خطے کے ڈیسٹیبلائز ہونے کی وجہ سے چائنا اور پاکستان جو ہے ایک معاشی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو انہوں نے پاکستان پر پہلے کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی امریکہ کے ذریعے، لیکن وہ جب اس میں ان کو زبردست قسم کی ناکامی ملی اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے کام کیا، تو اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کھلا چھوڑ دیا کہ چائنا جو ہے وہ کام کرے اس کے خلاف، انڈیا کے خلاف، اور لداخ سائیڈ سے اور کشمیر سائیڈ سے اور مختلف سائیڈوں سے اس کی فوج جو ہے وہ انڈیا کی فوج کو گھیر لے۔ اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جب 30,000 کے قریب آرمی انڈیا کی گھر گئی ہے مختلف جگہوں کے اوپر، جس میں لداخ کی سائیڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کے لیے خطرناک اس وقت بن چکی ہے، تو یہاں پر ان کو بیچ میں پھنسا کے امریکیوں نے اور اسرائیلیوں نے اس وقت تک ایگریمنٹ نہیں کیا کہ جب تک وہ مکمل طور پر اپنے ملک کی فوج کو، اپنی جغرافیہ حدود کو ان کے کنٹرول میں نہیں دے دیتے۔ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پچھلے دنوں میں جو ہے GPS سسٹم سے نکل کر بیڈو سسٹم، جو کہ چائنا کا سیٹلائٹ سسٹم ہے، اس میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ جو بھی پاکستانی فوج کی نقل و حرکت ہے، یا پاکستان نے جو بھی ہتھیار جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے ہوتے ہیں، یا اس کی کسی بھی قسم کی حساس معلومات ہے، اس پر امریکہ نظر نہ رکھ سکے۔
تو اس وجہ سے جو ہے پاکستان امریکہ سے نکل کر چائنا کے بیڈو سسٹم میں داخل ہو گیا، کیونکہ پاکستان کے تجزیہ نگار اور پاکستان کے جو بہترین دماغ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی نسبت جو چائنا ہے اس پر آپ زیادہ اطمینان کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں بنسبت جو ہے امریکہ کے، کیونکہ امریکہ کی تاریخ ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ ون سائیڈڈ نہیں، وہ ڈبل سائیڈ سے چلتا ہے، اور جس قوم کے ساتھ جس لوگوں کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے اس کو دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ اور یقیناً بالکل اس کو اگر ہم کنورٹ کریں کہ یہ سسٹم اس نے لانچ کیا ہے انڈیا کے خلاف، تو انڈیا میں ایک طرف سے بے پناہ اس کا فائدہ بھی ہے، جس میں فوجی ٹیکنالوجی تک رسائی ہو گئی، امریکی جغرافیائی اور انٹیلیجنس تک رسائی انڈیا کو ہو گئی، خودکار نظاموں اور مسلح جو ڈرون ہیں ان تک رسائی ہوگی، اور جبکہ سول ایویشن اور جو انڈیا کے جہاز ہیں، طیارے ہیں، اس کو ایک سیٹلائٹ سسٹم کے ذریعے رہائی تو انہوں نے دے دی۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک امریکی سسٹم کے ذریعے رہائی تو انہوں نے دے دی ہے، لیکن ہم یہاں پر یہ بھی دیکھیں گے کہ جو اس سسٹم کے تحت ان کے خلاف کام کریں گے، وہ خلاف کام کیا ہوں گے؟ خلاف یہ ہوں گے کہ ان کی مکمل طور پر پرائیویسی جو ہے وہ اس وقت امریکیوں اور اسرائیل کے ہاتھ میں آ چکی ہے، یعنی کہ وہ جس طرح سے کہیں گے مودی کو اور اس کی فوج کو استعمال کریں گے، اور یہ اس خطے کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ایک امریکہ کا اور اسرائیل کا بہت زیادہ خطرناک ایک اقدام ہے۔ اس اقدام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور چائنا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کا توڑ ڈھونڈ رہی ہوں گی، اور آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا کے لیے اس کے فوائد ہیں اس سے ڈبل اس کے نقصانات بھی ہیں۔ تو میں اس حوالے سے تو بالکل بھی جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوں کہ یہ ہمارے لیے کچھ زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے میں جو پرائیویسی لیک ہوئی ہے وہ انڈیا کی ہوئی ہے، اور پرائیویسی کے معاملات سارے کے سارے جو ہے انڈیا کے لیک ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے لیے ایک بہت ہی خطرناک لمحہ ہے کہ ایک طرف تو وہ لداخ کے اندر سخت سردی کے اندر جہاں پر ان کے -30 ڈگری سینٹی گریڈ میں ان کی افواج کو کوئی کپڑے، ان کا ساز و سامان اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی ایسی ضرورت کا سامان نہیں ہے جس میں وہ اتنی سخت سردی کے اندر جو ہے چائنا کا مقابلہ کر سکیں، تو دوسری طرف وہ اپنے خطے کے اندر بیکا ایگریمنٹ کے ذریعے ایک پابند ہو گیا اسرائیل کا اور امریکہ کا، جس میں ان کو زبردست نقصان بھی مل سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں اصل میں یہ آپ کو سمجھا یہ رہا تھا کہ یہ 3 زبردست قسم کے معاہدات ہیں، یہ ایگریمنٹس ہیں، جس میں جو ہے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے امریکہ کو استعمال کیا ہے، جس میں سب سے پہلا معاہدہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مسجد اقصی کی جگہ پر 3rd ٹیمپل کی تعمیر، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو افغانستان کے اندر سے فوجی انخلاء اور بحیرہ ہند کے اندر ایک زبردست انٹری، اور تیسری وجہ جو بیکا معاہدہ ہے۔ یہ 3 معاہدے ہیں جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ جو ہے دوبارہ امریکہ کے صدر بن سکتے ہیں، لیکن ہمیں دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو بائیڈن کے ساتھ بھی کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایسے معاملہ طے ہو چکے ہوں جس میں ہو سکتا ہے کہ اگلے صدر وہ بھی بن جائے۔ اس میں کہنا کچھ قبل از وقت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جو بھی آج ہونے جا رہا ہے امریکہ کا الیکشن، اس میں ہم گاہے بگاہے آپ کو رپورٹس دیتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ کون اس وقت جیت رہا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔